السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے آیت نمبر 177 سے 182 تک، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا پارہ سورہ البقرہ، رکوع نمبر 5 تک پڑھ چکے ہیں، رکوع نمبر 6 پڑھیں گے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو تم مشرق کی طرف کر لو اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے یہ اہل کتاب سے فرما رہا ہے، کیونکہ انہوں نے یعنی یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مشرکین نے قبلے کے مسئلے پر بحث اور مباحثہ اس انداز سے شروع کر رکھا تھا جیسے دین میں اس سے زیادہ کوئی اہم اور مسئلہ نہیں ہے۔ قبلے کے بارے میں باتیں کرتے رہتے تھے، مسلمانوں پر طعنے، مسلمانوں کے خلاف قبلے کے سلسلے میں باتیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیس البر، نیکی صرف یہ تو نہیں ہے، ان تولوا کہ تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرق مشرق کی طرف، والمغرب اور مغرب کی طرف، ولکن البر بلکہ نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ کہ لوگ ایمان لائیں اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ نیکی یہ ہے، اصل میں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے صاحب قبلے کی طرف رخ کر لیا ہے نا، اب تم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرو، کہنا مان نہیں رہے، تو یہ نیکی کیا ہوئی؟ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں۔ آگے دیکھیے، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر ایمان لائیں۔ نیکی تو یہ ہے، وآت المال اور مال کو خرچ کریں، مال دیں، علی حبہ اللہ کی محبت میں، ذوی القربى رشتہ داروں کو، والیتامی یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرانے میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ویسے ترجمہ کرتے ہیں، نیکی تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں ہے نا، اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائیں، اور اپنے مال کو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ نیکی تو یہ ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کریں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، والموفون اور عہد کو پورا کرنے والے ہوں، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب کوئی عہد کریں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اور تنگی اور تکلیف کے وقت صبر کرنے والے ہوں اور جنگ کے وقت، ٹھیک ہے۔ والصابرین اور صبر کرنے والے ہوں، فی البأساء تنگی میں، والضراء مصیبت میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہا ہے کہ صرف قبلے کے پیچھے پڑے رہو، قبلے کے پیچھے بحث کرو تو یہ کوئی نیکی کی بات تھوڑی ہے۔ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ ہے نا، کتابوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر، اور مال کو خرچ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وعدہ پورا کرو، ٹھیک ہے، اور مصیبت اور تنگی میں صبر کرو،
تو پھر تم سچے کہلانے کے مستحق بھی ہو، لیکن تم جو ہے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، کتابوں کو فالو نہیں کرتے، پیغمبروں کی بات کو مانتے نہیں ہو، اور پھر تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم صحیح ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سچے کہلانے کے مستحق تو یہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ آگے دیکھیے، اچھا آگے جو آیات ہیں ان آیات میں قصاص کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ قصاص کا مطلب ہے برابر کا بدلہ لینا، انصاف، ٹھیک ہے۔ تو آگے جو آیات ہیں اس میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا جائے اور قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو مقتول کے وارث کو حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص کا مطالبہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا تھا جاہلیت کے زمانے میں کہ قصاص تو لیا جاتا تھا، بدلہ تو لیا جاتا تھا، لیکن اس میں ناانصافی یہ ہوتی تھی کہ ان لوگوں نے مختلف انسانوں کے جو درجے اپنے خیال میں مقرر کر رکھے تھے ان کے لحاظ سے اگر نچلے درجے کے کسی شخص نے اونچے درجے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو ورثاء یہ مطالبہ کرتے تھے کہ قاتل کے بجائے اس کے قبیلے کے کسی دوسرے آدمی کو قتل کیا جائے۔ یہ ان لوگوں نے بنا رکھے تھے اپنی طرف سے، جو رتبے میں مقتول کے برابر ہو، کسی کو بھی اٹھا کے قتل کر دو بس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی غلام کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیتا تھا تو مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ ہم قاتل غلام کے بجائے کسی آزاد آدمی کو قتل کریں گے، اب آزاد کو قتل کریں گے، یہ غلام ہے یہ تو۔ اسی طرح اگر قاتل عورت ہوتی تھی اور مقتول مرد ہوتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ قاتل عورت کے بجائے قبیلے کا کوئی مرد قتل کیا جائے۔ اس کے بالکل الٹا اگر قاتل مقتول سے اوپر کے درجے کا ہو، مثال کے طور پہ قاتل اگر مرد ہو اور مقتول عورت ہو تو قاتل کا قبیلہ یہ کہتا تھا کہ ہماری کسی عورت کو قتل کر دو، قاتل مرد سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے درجے بنا لیے تھے بدلے میں، انصاف میں، ہے نا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی اس ظالمانہ رسم کو ختم فرما دیا اور اعلان کیا کہ جان ہر ایک کی برابر ہے، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ نچلی جاتی کا ہو، چاہے وہ اوپر جاتی کا ہو، سارے انسان برابر ہیں اور انصاف ہوگا۔ اور قصاص ہر صورت میں قاتل ہی سے لیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، ایسا نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے۔ آئیے دیکھیے کہاں چلا گیا جی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والوں، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے تم پر، القصاص، قصاص کا حکم، فی القتل، قتل میں، یعنی اس قتل میں جو جان بوجھ کر قتل کیا جائے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، اور عورت عورت کے بدلے ہی قتل کی جائے۔ تو اس جاہلیت کے زمانے کی رسم کو اور اس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا اور یہ حکم دیا کہ چاہے آزاد ہو، چاہے وہ اونچی جاتی نیچی جاتی، کوئی اس میں فرق نہیں ہوگا، انسان انسان ہوتے ہیں، انصاف کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا، جو قاتل ہوگا اس کو سزا دی جائے گی۔ الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام غلام کے بدلے، والانثى بالانثى اور عورت عورت کے بدلے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیچی جاتی کا مرد ہے تو صاحب اس کی جگہ کسی عورت کو قتل کر دو، اونچی جاتی کا مرد ہے تو اس کی جگہ کسی غلام کو قتل کر دو، یہ سب نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق مطالبہ کرنا ہے، تو معروف طریقے کے مطابق مطالبہ کرنا یہ وارث کا حق ہے، اور اچھے انداز میں اس کو ادا کرنا یہ قاتل کا فرض ہے۔
ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اور اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے، تو اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھیے اصل میں ہوتا کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے قانون میں قصاص تو تھا، لیکن دیت کا کوئی تصور نہیں تھا، یعنی کہ اگر معاف کر دیا جائے تو معافی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو اس آیت نے مقتول کے ورثاء کو یہ حق دیا کہ اگر وہ چاہیں تو مقتول کا قصاص معاف کر کے، ٹھیک ہے، مقتول کا یعنی جو شخص قتل کیا گیا ہے اس کے گھر والوں کو یہ حق دیا کہ وہ مقتول کا قصاص معاف کر کے خون بہا کے، یعنی یہ جو قتل ہوا ہے اس کے طور پر کچھ رقم کا مطالبہ کر لیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے دیت۔ ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ یہ رقم کی مقدار حد میں رکھیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا بندہ کوئی قتل ہو گیا تو آپ ایک تو یہ ہے کہ قصاص لے لو، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ دیت لے لو، تو لیکن دیت بھی جو ہوگی یعنی جو اس کے بدلے میں رقم آپ لوگے وہ بھی ایک حد میں رہنا چاہیے، وہ بھی ایک حد میں رہنا چاہیے، اور قاتل کو چاہیے کہ خوش اسلوبی سے اس کی ادائیگی کرے۔ قاتل کو یہ چاہیے کہ بھئی اچھے انداز میں ان پیسوں کو ادا کر دے، ہے نا۔ اور اگر یہ سب ہونے کے بعد بھی کوئی زیادتی کرتا ہے، اگر مان لیجئے وارثوں نے قصاص معاف کر دیا تو اب ان کے لیے قاتل کی جان لینا جائز نہیں ہے۔ ایک بار مقتول کے وارثوں نے قاتل کے قصاص کو معاف کر دیا، اب دیت وغیرہ سب معاملہ طے ہو گیا رقم وقم کا، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، اب اس کے بعد پھر تم کوئی زیادتی کرو تو پھر یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے جس کی بنا پر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کے مستحق ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے، فمن عفی، تو پھر معاف کر دیا جائے، فمن عفی تو پھر معاف کر دیا جائے کس کو؟ قاتل کو، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے، شیئن کچھ معاف کر دیا جائے، چلو بھئی ایسا کرو پیسے ویسے دے کے معاملہ رفع دفع کرو، اگر کچھ معافی مل جائے فاتباع، تو اتباع کرنا ہے، بالمعروف، معروف طریقے کے مطابق، تو مطالبہ کیا جائے گا معروف طریقے کے مطابق، وَأَدَاءٌ، اور ادا کرنا ہے، الیہ بِإِحْسَان، اچھے انداز میں، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، ذَلِكَ یہ جو چیزیں بیان کی گئیں، جو اللہ نے قانون بیان کیا، یہ آسانی ہے، مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ، پھر جو لوگ زیادتی کریں، جو شخص زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فی القصاص، قصاص میں، حیاتٌ، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں قصاص سے متعلق۔ آگے دیکھیے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تم پر فرض کیا گیا ہے اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کا موت کا وقت قریب آ جائے، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے، حقا علی المتقین، یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے، اچھا پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو آیت ہے یہ اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مرنے والے کے ترکے میں وارثوں کے حصے متعین نہیں ہوئے تھے۔ اب تو آگے جو پارے ہیں، مطلب
اب تو وارثوں کے حق جو ہیں وہ متعین ہیں کہ لڑکے کو اتنا ملے گا، لڑکی کو اتنا ملے گا، لیکن یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مرنے والے کے ترکے میں وارثوں کے حصے متعین نہیں ہوئے تھے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ سارا ترکہ جو ہے مرنے والے کے لڑکوں کو مل جاتا تھا، یعنی کوئی آدمی مرا تو اس کی جو اولاد تھی وہ سارا مال و دولت باپ کی لے لیا کرتی تھی۔ اس آیت نے یہ فرض قرار دیا کہ ہر انسان مرنے سے پہلے اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر کے جائے، ٹھیک ہے، اور یہ واضح کرے کہ ان میں سے کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی جو آیت نمبر 11 سے 14 تک میں تمام وارثوں کے تفصیل بیان فرما دی، اور ان کے جو حصے ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے کہ لڑکی کو اتنا ملے گا، لڑکے کو اتنا ملے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے تم پر، اذا، جب، حضر احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، موت کا وقت جب تم میں سے کسی کا قریب آ جائے، ان ترک خیرا، اگر تم نے مال چھوڑا ہو تو کیا فرض کیا گیا ہے؟ الوصیت، وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، ہے نا، حقا، یہ ایک لازمی حق ہے ان لوگوں پر جو متقی ہیں۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلون، پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کر دے تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ مان لیجیے کسی کا موت کا وقت قریب آ گیا، اس نے کوئی وصیت کری، جو میراث کے جو مسائل ہیں، یعنی لڑکے کو کیا ملے گا، باپ کی جائیداد میں سے لڑکی کو کیا ملے گا، وہ تو اللہ نے تفصیل سے احکام بیان فرما دیے، لیکن کسی نے کوئی وصیت کی، ٹھیک ہے، اپنے مال میں سے، کیونکہ 1/3 میں وصیت جاری ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فمن بدلہ، جو شخص بدل دے اس کو، یعنی اس وصیت کو بدل دے، بعد ما سمعہ، سننے کے بعد، تو اس کا گناہ اس پر ہوگا، یبدلونہ اسمہ علی الذین، تو اس کا گناہ اس پر ہوگا، یبدلونہ، جو اس کو تبدیل کر دے گا۔ ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیے، فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بیجا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ متعلقہ آدمی کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی وصیت کرنے والا ناانصافی سے کام لے رہا ہے اور کوئی اسے سمجھا بجھا کر اپنی وصیت میں مرنے سے پہلے تبدیلی کرنے پر آمادہ کر دے تو یہ جائز ہے۔ فمن خافا، اور جس شخص کو یہ اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے، کس بات کا اندیشہ ہو؟ جنفن، بیجا طرفداری کا، او اثمن، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پھر وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مجھے امید ہے قرآن کا ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔